اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتویں جماعت اردو ہے اور ہمارا جو سبق چل رہا ہے وہ ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. صفحہ نمبر 21. آپ پہلے اپنی کتابیں نکالو. یہاں پہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک یہودی کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں دعوت پر بلایا اور زہر ملا ہوا گوشت کھلا دیا. اس عورت نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی معاف فرما دیا. ایک مرتبہ ایک بدوی قرض خواہ اپنے قرض کا تقاضا کرنے کو آیا. اس نے بڑی سختی سے اور غصے سے تقاضا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس بدوی سے کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم کس شخصیت سے بات کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا میں تو اپنا قرض طلب کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا اس کی حمایت کرنی چاہیے کیونکہ یہ اس کا حق ہے. پھر اس کا حساب بے باک کرنے کا حکم دیا اور اس کے حق سے کچھ زیادہ اسے دلوا دیا. ہاں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہے انہی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. بہت ساری یہاں پہ ہمیں نصیحتیں ملی اس سبق سے. آج یہاں پہ جو اس نے ایک کہانی دی ہے یہ ہے کہ ایک یہودی کی بیوی، جیسے مسلمان ہے ایسے ہی ایک دوسرے مذہب کے ماننے والے ان کو یہودی کہتے ہیں. تو یہاں پہ لفظ جو ہے بی یہاں پہ اگر ہم جنس کے لحاظ سے اسم کی جو ہمیں دو قسمیں ہیں، اس کو ہم ایک کو مذکر میں کہتے ہیں اور دوسرے کو مؤنث. مذکر نر کو کہتے ہیں، جو بھی نر چیز ہے اس کو مذکر کہتے ہیں اور جو بھی مادہ چیز ہے اس کو مؤنث کہتے ہیں. تو یہاں پہ بیوی جو ہے یہ مؤنث ہے بیوی، تو اس کا مذکر جو ہے وہ ہے خاوند. ٹھیک ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پہ بلایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی نے دعوت کی تو اس کی جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ دعوت کھانے کے لیے گیا اور اس یہودی کی بیوی جو ہے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گوشت کھلایا اس گوشت میں زہر ملا ہوا تھا. اس عورت نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا. ہاں، یہاں پہ لفظ جو ہے یہ ہے جرم. جرم ہو گیا غلطی، اور جرم جو کرنے والا ہے اس کو مجرم کہتے ہیں. مجرم یعنی مجرم ہو گیا وہ شخص جس نے یہ جرم کیا ہو، اس کو مجرم کہتے ہیں. تو جرم غلطی کو کہتے ہیں. اور یہاں پہ ایک اور لفظ آ گیا اقرار. اقرار ہو گیا اس کا جو اب ہم اگر ہم معنی لکھیں گے اقرار کا لفظ ہو گیا ماننا، قبول کرنا. اور اقرار جو ہے اس کی ضد جو ہے وہ انکار، نہ ماننا. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گوشت کھایا تو اس کے بعد عورت نے اپنے جرم جو ہے اپنی غلطی جو ہے وہ قبول بھی کی، لیکن اس کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا. ہاں، ایک اور کہانی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ ایک دفعہ ایک بدوی قرض خواہ اپنے قرض کا تقاضا کرنے کو آئی. ہاں، اس کو دیہاتی کہتے ہیں، یعنی گاؤں کا جو رہنے والا ہے. ایک قرض خواہ تھا. قرض
تو آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی کسی مجبوری کی حالت میں کسی اور سے کچھ ادھار لیتا ہے تو اس کو قرض کہتے ہیں، لیکن قرض لینے والا جو ہے اس کو قرض دار کہتے ہیں، قرض لینے والا، اور قرض دینے والا جو اس کو قرض خواہ کہتے ہیں، قرض خواہ۔ قرض دینے والے کو قرض خواہ کہتے ہیں اور قرض لینے والے کو قرض دار کہتے ہیں۔ ایک قرض دار جو ہے، قرض خواہ جو ہے، اپنے قرض کا تقاضا، اپنا قرض مانگنے، اپنا قرض وصول کرنے کے لیے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو انہوں نے بڑی سختی، یہاں پہ لفظ جو ہے سختی، اس کا ضد جو ہے وہ ہے نرمی، بڑے تیز انداز سے، بڑے غصے کی لہجے میں اپنے غصے قرض کا تقاضا کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے، انہوں نے اس قرض خواہ سے کہا کہ تمہیں کیا پتہ نہیں ہے کہ تم کس شخصیت سے بات کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے، لیکن میں تو اپنا حق مانگنے آیا ہوں، اپنا حق مانگ رہا ہوں، اپنا حق قرض طلب کر رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے جو ہے ان کو سے فرمایا کہ اس کی حمایت کرنی چاہیے، حمایت ہوگی مدد کرنی چاہیے، حمایت، مدد، کیونکہ یہ اس کا حق ہے۔ پھر ان کو حکم دے دیا کہ جاؤ اس کا حساب جو ہے بے باک کر دو، صاف کر دو، ختم کر دو، اور اس کے حق سے کچھ زیادہ ہی اسے دلوا دیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے بڑے غصے سے تھوڑی بات ان سے کی، اس لیے اس کو اپنے حصے سے، اپنے حق سے زیادہ دلوا دیا۔ تو آج کے لیے بس اتنا، انشاءاللہ کل اور پڑھیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔